رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ حضرات گرامی ذی وقار، آج آپ جمعہ کے اس اجتماع میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم شہادتوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اسلام کے اندر شہادت کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ اتنا عظیم الشان مرتبہ ہے کہ جو اس مقام سے گزرنے والے کو حیات ابدی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی سے گزرنے کے بعد موت کی ایک کیفیت سے گزرتا ہے، لیکن اس کی زندگی منقطع نہیں ہوتی۔ یہ ایک واحد ایک حیثیت ہے اسلام کے اندر مسلمان کی کہ حیات کی حالت بدل جاتی ہے، حیات نہیں بدلتی۔ اور دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ محرم کے پہلی تاریخ کو جو شہادت اسلام کے حصے میں آئی وہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ وہ مقام اور مرتبہ کسی بھی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ کم و بیش 10 سال کا عرصہ ہوا اسلام کی دعوت خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی، چھپ چھپا کے ہوتی رہی، حتیٰ کہ گھر والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا باپ اسلام لے آیا ہے۔ بچوں کو، بیوی کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ اس کا شوہر مسلمان ہو چکا ہے۔ شوہر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بچے مسلمان ہو چکے، بیوی مسلمان ہو چکی۔ اتنا پوشیدہ رکھا جاتا تھا اسلام کو، اور 10 سال کی سرکار کی محنت، تو کل ملا کے 10 سالوں میں 39 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 39 only 39 people۔ 10 سال محبوب خدا کی دعوت ہے، رسول اللہ کی دعوت ہے، کسی پیر کی دعوت نہیں، کسی مولوی کی دعوت نہیں، کسی مرشد کی دعوت نہیں ہے، وہ امام الانبیاء کی دعوت ہے، سید المرسلین کی دعوت ہے۔ صحابہ کرام میں ارشاد فرماتے ہیں جس وقت ہم کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی ہمارے آگے سے، ہمارے سامنے سے ابو جہل گزرتا، اور کبھی حضرت عمر فاروق گزرتے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ کاش ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ یہ سلسلہ بڑے عرصے تک چلتا رہا، یہ لوگ سرکار کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہے۔ دوستو، اللہ کے محبوب بندوں کی، جن میں انبیاء سب سے اوپر اور پھر انبیاء میں سب سے اوپر سرکار کی ذات۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ سورج کی روشنی پاک زمین پر پڑتی ہے، اور وہ پاک زمین اس سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو اس میں سے خوبصورت لہلہاتی فصل پیدا ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ سورج کی روشنی وہی ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو اس میں سے بدبو اور تعفن پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورج کی روشنی پاک ہے؟ پاک ہے نا؟
سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، تقریر مجھ سے ہوتی نہیں ہے، باتیں سمجھنے سمجھانے کی ہیں، سمجھ آ جائے تو میرا بیڑا پار بھی، آپ کا بیڑا بھی پار۔ سورج کی روشنی پاک ہے، اگر وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تب بھی روشنی سورج کی پاک ہی رہتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ سورج کی روشنی گندی نہیں ہوتی، وہ گندگی اپنے اندر سے اپنا تعفن اور بدبو باہر پھینکتی ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی جب پاک زمین پر پڑتی ہے وہ اس روشنی کو جذب کرتی ہے اور اس میں سے گلہائے رنگ برنگ اور خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نگاہ نبوت جس قلب پر پڑتی ہے، اگر قلب پاک ہوتا ہے، نگاہ مصطفیٰ کی اس روشنی کو قبول کرتا ہے اور وہاں سے ایمان کے رنگ برنگ پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر وہی نگاہ مصطفیٰ کسی مشرک کے، کسی گندے شخص کے قلب پہ پڑتی ہے، نگاہ مصطفیٰ کی روشنی میں، پاکیزگی میں، نفاست میں کمی نہیں آتی، لیکن وہ جو مشرک ہوتا ہے، وہ جو سرکار کا مخالف ہوتا ہے، اس کا گند باہر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مرشد کی نگاہ کسی شخص کے قلب پہ پڑتی ہے تو جو پاک قلب ہوتے ہیں ان کو وہ نگاہیں منور کر دیتی ہیں، ان قلوب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، حبیب مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو ان قلوب میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ قلوب جو گندگی کے ڈھیر ہیں، ان پر اگر مرشد ساری زندگی توجہ کرتے رہے، وہاں سے گندگی ہی نکلتی ہے، پاکیزگی والی کوئی چیز وہاں سے نہیں نکلتی۔ دوستو بس اسی طرح نگاہ مصطفیٰ سے ابو جہل بھی گزرتا رہا، عمر فاروق بھی گزرتا رہا، بس پاکیزہ دل والے عمر پہ جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو وہاں سے ایمان کی روشنی پھوٹ پڑی، اور سرکار ارشاد فرماتے رہے، ایک دن رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ دار ارقم کے ایک حجرے میں بیٹھے ہوئی ہے چند لوگوں کے پاس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ کھڑے کر دیں۔ پہلے ارشاد فرماتے تھے کہ ان میں سے کاش کوئی مسلمان ہو جائے، آج انتہا ہو گئی ہے، آج صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا ہاتھ کھڑے کر کے دعا کریں۔ کون سی دعا مانگیں؟ اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن ہشام اور بے عمر ابن الخطاب، کہ اے میرے پروردگار، یوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے میرے پروردگار، ابو جہل، عمر ابن ہشام، اس کا عمر نام تھا، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ حضرت علامہ صاحب سوچنے کی بات یہ ہے، غور و فکر کریں نا تو بات یہ ہے کہ عجیب و غریب دعا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تھے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ کریم اسلام میں وسعتیں عطا فرما دے، سرکار نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مسلمانوں میں اضافہ فرما دے، یہ بھی دعا ہو سکتی تھی، یہ بھی دعا ہو سکتی تھی کہ مولا کریم اسلام کو اکناف عالم میں اس کی روشنیاں بکھیر دے اور دنیا میں اس کی دعوت اور تعلیم کو عام فرما دے، لیکن یہ عجیب دعا ہے۔ دعا تو اسلام کی عزت کے لیے مانگی جا رہی ہے لیکن بواسطہ ایک شخص کے مانگی جا رہی ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دعا تو مانگ رہے ہیں اسلام کے لیے، لیکن مانگ رہے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن ہشام اور بے عمر ابن الخطاب۔ اور نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، نبی کی کوئی دعا غیر مقبول نہیں ہوتی۔ سرکار نے دعا فرمائی، حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی ہاتھ یوں تھے، ابھی ہاتھ اٹھے تھے، ابھی لوگوں نے آمین نہیں کیا ہی تھی، ابھی ہاتھ چہرہ مصطفیٰ پہ پھرے نہیں تھے تو الفاظ ہیں فاصبح عمر، ادھر عمر کا قلب بدل گیا، فاصبح یعنی بدل جانے کو، فوراً بدل جانے کہ ادھر دعا کے لیے ہاتھ چہرے مصطفیٰ پہ ابھی آئے نہیں، فاصبح عمر
فغدا علی النبی. اب یہ پتہ نہیں رات کے کس پہر دعا مانگی گئی تو فوراً قلب عمر یوں پھر گیا، تبدیلی پیدا ہو گئی. تو پھر کیا ہوا؟ فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصبح، فجر کے تڑکے ابھی سورج نکلا نہیں تھا تو عمر فاروق دروازے مصطفیٰ پہ دستک دے رہا تھا کہ عمر اسلام قبول کرنے آ گیا. سرکار کی دعا میں یہ اثر ہوا کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ادھر عمر کے قلبی کیفیات بدل گئیں. ہاتھ میں تلوار لی، تلوار لینا بھی بہانہ تھا، دل بدل چکا تھا. تبھی تو 10 سال پہلے عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کا، نعوذ باللہ قتل کرنے کا خیال پیدا نہیں ہوا جب کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. اب 10 سال کی تبلیغ اور دعوت کے بعد عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا رسول اللہ کی قتل کا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ قتل کا ارادہ نہیں تھا، اسلام کا ارادہ تھا. مارنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے بڑا عرصہ گزر چکا تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک شخص ملا. اس نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جا رہا ہوں. انہوں نے پہچان لیا، معاملہ جان لیا. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت زید. انہوں نے کہا اچھا، میں ادھر چلتا ہوں. پہلے وہاں جا کے دیکھا اندر سے حضرت خباب بن الارت قرآن مجید پڑھا رہے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن مجید کو خود ترجمہ پڑھ کے سمجھ لیں گے، تو عربی زبان تو حضرت زید بھی پڑھے ہوئے تھے کہ نہیں آنی سی نا عربی. انہوں نے حضرت عمر فاروق دی بہن نو بھی آنی سی نا عربی، لیکن پڑھان کون آنا سی؟ حضرت خباب بن الارت. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو بالخصوص اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے کہ نہیں. اسی لیے تو حضرت خباب حضرت زید کو قرآن پڑھا رہے تھے. آواز آئی اندر سے، باہر سے دروازہ کھٹکا. حضرت عمر فاروق نے قرآن مجید کی تلاوت سن لی. تلاوت کون سی سورہ مبارکہ کی ہو رہی تھی؟ سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جا رہی تھی. آپ یقین جانیے سارے قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر تاثیر ہے، لیکن یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیات کی تاثیر ہے یہ عجیب ہے. شاید یہ عمر فاروق کا فیض ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جا رہی تھی، اور جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب کو معلوم ہوا کہ عمر فاروق دروازے پر آئے ہیں. تو حضرت خباب ڈر گئے اور چھپ گئے. حضرت عمر فاروق تشریف لائے اندر تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اب جان لیا کہ بات کھل چکی ہے. حضرت زید کی زوجہ پاک نے کہا، جو عمر فاروق کی بہن تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم کر چکے ہیں نا، یہ تیرے دین سے 1000 درجے بہتر پاک صاف دین ہے. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تمہارے دکھانے کے قابل چیز نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر پاک ہونا چاہیے. باطن تو دعائے رسول سے پاک ہو گیا تھا کہ نہیں؟ حضور نے دعا کی تھی باطن پاک ہو گیا تھا. آپ نے کہا باطن پاک ہو گیا، ظاہر بھی پاک کرو. پہلے وضو کرو پھر قرآن پڑھائیں. آپ دیکھیں قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اعجاز کہ عمر فاروق جیسی ہستی بھی وضو کرنے پر مجبور ہو گئی. اس کا یہ مطلب تھا کہ اے عمر فاروق، تو بے شک بہت بڑا طاقتور ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے کلام کے سامنے تجھے جھکنا پڑے گا اور بات تسلیم کرنی پڑے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. پھر جس وقت ان کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت کی گئی، دل پہلے ہی چوٹ کھایا ہوا تھا، پگھلتا گیا، آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. اور اسی وقت کہا کہ مجھے سرکار کے پاس لے چلو، اور وہاں جا کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا.
حضور کی دعا قبول ہو گئی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے رسول کہتے ہیں، مراد رسول کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. مرید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ارادے سے چل کے اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے، وہ ہوتا ہے مرید. لیکن مراد وہ ہوتا ہے جس کو مرشد اپنے قلب کی طاقت سے، زور سے کھینچ کے اپنے پاس لے آتا ہے، اس کو مراد کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، صوفیاء فرماتے ہیں ایک دن مرید مراد بن جاتا ہے اور مراد جو ہوتا ہے وہ بھی مرید بن جاتا ہے. یعنی ان دونوں چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. مرید سلوک کی منزلیں طے کرتے کرتے اپنے مرشد کے اتنا منظور نظر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی مراد بن جاتا ہے. یہ صوفیاء کے نقطے ہیں. ہم جیسے لوگ کیا جانے اس کو، بس جو لکھی پڑھی ہوئی باتیں کہیں سے پڑھ لی ہیں، سن لی ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی طرح مراد جو ہوتا ہے وہ اپنے مرشد کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ مرشد پھر اس کو جس راستے پر چلاتا ہے اس کو وہ چلتے 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 اسی ارادت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ سلوک کی منزلیں پھر طے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منزل سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سرکار کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، اور حضور نے کیا فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام، تو اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کیا اسی آکتے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی آکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر چھپ چھپ کے اسی عبادت ہون نہیں کرنی، اساں چھپ چھپ کے ہون عبادت نہیں کرنی، اسی ہون کھل کے آ کے دشمن نے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گردنوں اپنے رب دے بارگاہ دے اندر جھکا دیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ عمر فاروق وہ عظیم الشان ہستی ہے جو اسلام کو حجرے سے نکال کے کعبے کے صحن میں لے آئے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے 20 صحابہ کی صفیں بنوائیں. 40 تھے نا، ایک صف کی قیادت خود کی اور ایک صف کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صفیں باندھے ہوئے لشکر، یہ لشکر جرار 40 نفوذ پر مشتمل، کفار کے دل چیرتے چیرتے جب سینے کعبہ میں پہنچا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تلوار کو باہر نکال کے کہا کہ اے لوگو سن لو، عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا. اب کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے؟ آج ہم محمد الرسول اللہ کی قیادت میں یہاں کعبہ معظمہ میں عبادت کریں گے اور برسر عام کریں گے. اگر کسی کی جرت ہے تو وہ روک کے دیکھ لے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ کافر تھر تھر کانپنے لگے. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے وہ لوگ جو رسول اللہ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آپ کو وہاں پر عبادت نہیں کرنے دیا کرتے تھے، وہ لوگ تھر تھر کانپنے لگے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے. اور آج امام الانبیاء برسر عام کعبہ میں اپنے اہل ایمان کی پیش قدمی کرتے ہوئے عبادت کرنے لگے، امامت کرنے لگے. دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظیم ہے. ایک حدیث پاک شان عمر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے حق کو عمر فاروق کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا ہے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان عالی شان کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات، علماء بیٹھے ہیں جن کو علم ہے،
کہ متعدد آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوں اور آپ کی زبان پر ہمیشہ حق کی آواز جاری رہے. کبھی آپ دبے نہیں، کبھی لرزے نہیں، کبھی پاؤں میں لغزش نہیں آئی، کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں، ہمیشہ اسلام کا پرچم سر بلند کیے رکھا اور پھر اسلام کو وہ عزت دی. عزت کا مطلب ہے غلبہ. اسلام کو وہ غلبہ دیا کہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں آپ کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہو گئی. قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حضرت سعید ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں قادسیہ کے مقام پر ایران کے مجوسیوں سے، پارسیوں سے جنگ کر رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت سعید ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا ہے مولوی صاحب، وہ کمال کا خط ہے اور روحانیت کشف سے بھرپور ہے. شان عمر فاروق، سرکار کے غلام کی شان ایک ایک لفظ سے یوں ٹپک رہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے کائنات کو بنائی ہوئی انہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ان کو مالک بنا دیا ہے. ایک ایک لفظ سے یہ بات ہے کہ یہ دنیا ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ سناتا ہوں، خوش ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں خط لکھا اور آپ نے فرمایا پہلا جملہ، اپنا محاسبہ کرو. جنگ ہو رہی ہے، لشکر اسلام کافروں کے خلاف، مجوسیوں کے خلاف، ایران کے پارسیوں کے خلاف، کسرا کی فوجوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اس کو خط لکھا کہ اپنا محاسبہ کرو اور فوج کو نصیحت کرو، اپنی فوجوں کو. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، اپنا محاسبہ کرو کہ کہیں تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. پہلے اپنی ذات سے شروع کرو. ہم ہر نصیحت، ہر اچھا کام دوسروں کی ذات سے شروع کرتے ہیں. ہر نصیحت، ہر تبلیغ، ہر اچھائی کی بات ہم کہتے ہیں یہ بندہ دوسرا کرے میں نہ کروں. ہم دوسروں کو نیک بنانا اور دیکھنا چاہتے ہیں، خود نیک اور اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کام اپنی ذات سے شروع کیا جانا چاہیے. آپ نے فرمایا فوج کو نصیحت کرو، نیک نیتی اور صبر اختیار کرو. بے شک نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. مدد نیت کی مطابق آتی ہے. جیسی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے ویسی مدد آئے گی. بندے نو پتہ نہیں ہونا، نیت درست ہوئے، نیت اچھی ہوئے، خیال اچھا ہوئے، اللہ دی طرفوں مدد آندی ہے. بندے نو پتہ نہیں چلتا میرے نال ہو گئی گیا، اے مینوں کتھوں اللہ تعالیٰ نے مینوں اے چیزاں عنایت کر دتیاں، میرے تے رحمتاں ہو گئیاں. بندے نو پتہ نہیں چلتا. تو فرمایا اور خیال کے مطابق اجر ملتا ہے، اس لیے خیال بھی پاک کرو. صوفیاء کرام تصوف اور روحانیت کی بنیاد خیال پر رکھتے ہیں. خیال کو پاک کرنے کے لیے مراقبہ کرایا جاتا ہے. طریقت نقشبندیہ میں خیال کو پاک کرنے کے لیے ہی مراقبہ کرایا جاتا ہے تاکہ شیطان کے خیالات اور وسوسوں سے خیالات کو پاک کر دیا جائے، تاکہ اللہ کے سوا اور اللہ کے محبوب کے سوا اور کوئی خیال دل میں رہے ہی نہیں. خیال پاک ہو جائے، پاک ہستیوں کا خیال آئے تو دل پاک ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا خیال کے مطابق اجر ملتا ہے. اس کا مطلب ہے مومن کا خیال بھی عبادت ہے. چپ کر کے اس طرح بہ جانا، اپنے رب نو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے. خیال بھی عبادت ہے. لوگوں صرف نفل پڑھنا عبادت نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے. اللہ کے خیال میں، اللہ کے محبوب کے خیال میں بیٹھ جانا بھی عبادت ہے. سفر کرتے ہوئے بس میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دل میں یاد الہی ہے، دل میں یاد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی گلیوں میں خیال گھوم رہا ہوتا ہے تو عبادت ہو رہی ہوتی ہے. آپ بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، فیصل آباد سے لاہور جا رہے ہوتے ہیں، فیصل آباد سے راولپنڈی جا رہے ہوتے ہیں، خیال آپ کا مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. تصور میں مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی زمین آپ کے خیال میں آتی ہے، آپ عبادت میں چلے جاتے ہیں. فرمایا اللہ سے عافیت کی دعا کرو.
اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہے، تصوف اور طریقت کے راستے پر چلنے والا ہے، سلوک کی منزلیں طے کرنے والا ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ضرور پڑھ کے سوئے۔ اس سے اس کے شیطان کے حملوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے رات کے وقت۔ تو آپ نے فرمایا اور مجھے اپنے تمام حالات تفصیل کے ساتھ لکھو، اور یہ جملے بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ کہ تم کیسے اترتے ہو، تمہارا دشمن کہاں ہوگا، اور یوں سمجھو، یہ جملہ ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا اور یوں سمجھو کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آیا، اور یوں سمجھو کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یوں سمجھو گویا مجھ پر تمہارے تمام معاملات منکشف ہو رہے ہیں، تمام معاملات منکشف ہو رہے ہیں، یوں سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، قادسیہ کے در ایران کی سرحد کے پاس، کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے تمام معاملات مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو ہمیں آپ بتاتے تھے کہ فلاں لشکر فلاں کی قیادت میں فلاں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، فلاں لشکر ادھر موو کر رہا ہے، فلاں لشکر ادھر موو کر رہا ہے، فلاں فوجیں پیچھے آ رہی ہیں، فلاں فوجیں آگے جا رہی ہیں، پورا نقشہ جنگ کا کھینچ دیتے تھے سرکار عمر فاروق۔ کہتے تھے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے پوری جنگ کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے تھے، بتاتے تھے کہ فلاں کمانڈر کی قیادت میں لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اس کی فلاں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، بندے مر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ساری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ پھر بھی بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے علم نہیں، حضور کے غلام کو ہزاروں میل دور جنگ کا نقشے کا علم ہے، ہزاروں میل دور اللہ کے رسول کا غلام ہزاروں میل دور لوگوں کو جنگ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو سرکار کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو اس طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور آخری مارکہ جنگ نہاوند کا آخری مارکہ جو ایرانیوں کے خلاف لڑا گیا وہ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 30,000 فوجوں کے ساتھ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کمانڈر حضرت نعمان بن مکرن تھے نہاوند کے مقام کے اوپر، ان کے پاس 30,000 کا لشکر تھا، اور ان کے مقابلے میں ہرمز جو ان کا کمانڈر تھا اس کے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، 1.5 لاکھ کا لشکر، اور وہ قلعہ بند ہو گئے تھے۔ جس وقت 30,000 کے لشکر نے ان کو گھیرا دیا تو ان کے قدم اکھڑ گئے، اور پھر انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ یہ دیکھیں ایک بڑی خوبصورت جنگی چال چلی گئی۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں تھوڑے سے بندوں کو لے کے جاتا ہوں آگے، وہ نکل نہیں رہے تھے باہر قلعوں سے، انہوں نے کہا میں آگے لے کے جاتا ہوں، ہم وہاں جا کے ریٹریٹ کریں گے، یعنی ایسا محسوس کروائیں گے جیسے ہم شکست کھا گئے، ہم واپس پلٹیں گے، وہ ہمارا پیچھا کرنے کے لیے ہمارے پیچھے آئیں گے، باہر آئیں گے تو قلعہ کھل جائے گا۔ اسی طرح ہوا، وہ گئے، انہوں نے تھوڑی دیر جنگ کی، وہ واپس پلٹے، ایسے محسوس ہوا جیسے یہ بھاگ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، وہ جناب واپس آئے، وہ پیچھے آہستہ، پھر لشکر ایک اور آ گیا، تھوڑے سے بندے نکلے، پھر یہ آگے گئے، پھر یہ واپس پلٹے، انہوں نے کہا اب تو گیا سارا لشکر۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے لوہے کے بنے ہوئے کانٹے، جس طرح پکڑا نہیں ہوتا، پکڑا کوگرو سمجھ ساڑھے پاسے بڑا پکڑا ہونا ہے، میرے کو آیا میں تو دکھاؤں گا، ایک باری کنڈا لگ جائے تو 2 گھنٹے ساڑ نہیں جاندہ اس دا شربت بندا جے، جڑا شربت بزوری، ٹھنڈی تاثیر ہوندی، کنڈا بڑا سخت ساڑ والا، اندر بڑی تاثیر ٹھنڈی ہوندی، وہ شربت بزوری اس دا بندا جے،
او جناب انہوں نے جس طرح وہ پکڑے دے کنڈے اس طرح انہوں نے لوہے کے کانٹے بڑے بڑے وہ بچھا دیے تاکہ ہماری فوجیں واپس نہ پلٹیں. اب ہماری فوجیں آگے بڑھیں گی، مسلمانوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیں گے. جس وقت وہ آگے بڑھتے گئے اب جس وقت مسلمان پلٹا کھا کے واپس آئے نا تو وہی کوبرو وہی کانٹے ان کی فوج کی موت کا سبب بن گئے. اب وہ انہی کانٹوں میں الجھ کے گرتے رہے اور مسلمان ان کو کاٹتے رہے. 30,000 کی فوج نے 30,000 ایرانیوں کو مار دیا. 30,000 ایرانی اس جنگ میں قتل ہوئے اور ہرمز نے شکست کھائی. اور بالآخر ان کا جو بڑا پادری تھا جو آگ کا آتش کدے کا جو انچارج تھا اس نے آ کے شکست تسلیم کی اور 3 بڑے بڑے جواہرات کے بھرے ہوئے ٹوکرے بڑے بڑے وہ حضرت نعمان بن مکرم تو شہید ہو گئے تھے، باقی جو سپہ سالار تھے ان کے حوالے کیے. آپ دیکھیں یار دیانتداری کا یہ عالم دیکھیں، سرکار کے غلاموں کی جانت. 3 جواہرات کے بھرے ہوئے ٹوکرے بالکل اس میں سے ایک موتی بھی کم نہیں ہوا اور ہزاروں میل سفر کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال میں سپرد کر دیا گیا. اب سرکار عمر فاروق کو ایک بات یاد آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کسریٰ کی فتح ہوگی تو وہاں سے جو سونے کے کنگن ہیں وہ حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. آپ نے فرمایا وہ ٹوکرے کھولو اور اس میں سے وہ کنگن تلاش کرو، میں نے آج سرکار کی بات کو پورا کرنا. جب وہ ٹوکرے کھولے گئے تو اس میں سے ایک کنگن ملا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلاش کرو. میرے سرکار نے دونوں ہاتھ اس طرح کر کے کہے تھے کہ سراقہ ابن مالک کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے. میرے سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. اب کنگن ہوں گے تو 2 ہی ہوں گے، ایک کنگن نہیں ہو سکتا. کتنا یقین تھا اپنے محبوب کی بات کا، کتنا یقین تھا کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. جب سرکار نے 2 کنگن کہے ہیں تو ایک نہیں ہو سکتا، 2 ہی ہوں گے. اچھا اب دیکھیں 2 تو کہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں خیال آتا کہ ہو سکتا ہے اور بھی ہوں گے، 3 بھی ہوں گے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور تلاش کرو. لیکن پھر آپ نے تلاش نہیں کرایا، دوسرا ملا تو بات ختم ہو گئی. سرکار نے 2 ہی کہے، اب 2 سے زیادہ ہو نہیں سکتی. ایمان والے لوگ تھے، یقین کامل والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا. اور پھر وہ جو صحابہ کرام خاص طور پہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ وہ جو نسلوں کی مخاصمت ہے ایرانیوں کی، وہ جو شکست در شکست کھائی ہے عمر فاروق کے ہاتھوں، وہ نسلیں ابھی تک نہیں بدلی ہیں. وہ جو شکست کھانے والے لوگ ہیں ان کی نسلوں نے ابھی تک وہ بغض و حسد اپنے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے. ابھی بھی عمر فاروق کا نام ان کے دلوں پر چھریاں چلاتا ہے. سارے صحابہ کو برداشت کر لیں گے، عمر فاروق کا نام برداشت نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کے باپ دادا کو شکست جو عمر فاروق نے دی. یاد رکھو عمر فاروق کے ساتھ دشمنی ویسے نہیں ہے. عمر فاروق کے ساتھ دشمنی نسلوں کی دشمنی ہے، سینکڑوں صدیوں کی دشمنی ہے عمر فاروق کے ساتھ. اس لیے تو عمر فاروق کا نام آتا ہے. لوگوں کے چہرے ویسے بھی سیاہ ہوتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں، اور سیاہ ہو جاتے ہیں. کدے کوئی سونا نور والا بندہ صحابہ کرام نے دشمن ویکھیا جے؟ کوئی ایک بندہ ہوئے تو ماں دکھا دو. صحابہ کے دشمنوں میں نور والا بندہ کوئی نہیں ملتا. کیوں؟ وہ دشمنی نسل در نسل چلی آ رہی ہے اور پھر پوری پلاننگ کی گئی. یہ شہادتیں ایسے نہیں ہوئی ہیں. یہ حضرت عمر فاروق کی شہادت، یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت، یہ حضرت امام علی مقام کی شہادت، یہ ایسے نہیں ہوئی ہے. یہ نسلوں کی پلاننگ ہے. لوگوں نے اسلام قبول کر لیا،
سر کو جھکا لیا، لیکن اندر جو بغض اور بخیلی رہی وہ باقی رہی، وہ نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی رہی۔ انشاءاللہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب بیان کروں گا، میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں گا کہ آپ کی شہادت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کن لوگوں نے کی۔ دوستو، ابو لولو فیروز یہ مجوسی تھا، یہ پوری پلاننگ کے تحت اس کو غلام بن کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنا کے اس کو مدینہ منورہ میں پلاٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ سرمایہ کاری کی گئی اور اس کو تیار کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس نے آپ کے پیٹ میں خنجر مارا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی شہادت سے پہلے آپ کو خواب آیا اور وہ صحابہ کو بیان کیا کہ کسی شخص نے میرے پیٹ میں وہ کانٹا چبھویا ہے، اور آپ نے فرمایا اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ بتا دیا پہلے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اب تیرا کام تمام ہونے والا۔ اور چند دن ہی گزرے، ابو لولو فیروز نے، یہ فیروزہ اس طرح اسی لیے نہیں پہنتے، فیروزہ جو پہنتے ہیں نا، فیروزہ پتھر، یہ اسی فیروز کی نسبت سے پہنا جاتا ہے کہ اس کی یاد آتی رہے کہ ہمارے دشمن کو اس بندے نے مارا۔ لوگوں سمجھنے کی باتیں کوشش کیا کرو، اندر کیا ہے، یہ اندر کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا۔ جس کے ہاتھ میں فیروزہ دیکھو نا، وہ سمجھو یہ فیروزہ نہیں ہے، یہ ابو لولو فیروز ہے۔ نہیں سمجھی گال کے سمجھ گئے ہو، یہ ہاتھ میں فیروزہ ابو لولو فیروز کی یاد تازہ کراتا کہ یہ ہمارا امام ہے جس نے ہمارے دشمن کو شہید کیا۔ تو جس وقت آپ کے پیٹ میں خنجر گیا تو حکیم صاحب آئے جو اس وقت طبیب تھے، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ وہ دودھ آپ کے اس راستے سے میدا جو کٹ گیا تھا، آپریشن کون سے ہوتے تھے اس وقت، تو آپریشن کا نام و نشان نہیں تھا، تو وہ میدا جو اندر سے کٹا ہوا تھا تو دودھ باہر نکل گیا۔ طبیب نے کہا کہ عمر فاروق کو وصیت کرنی ہے تو کر دیں، اب آپ کا وقت تھوڑا ہے۔ دنیا کی کوئی وصیت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جا کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا، جا کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، عمر فاروق کی بھتیجی، عمر میں بہت چھوٹی، ایسی بات ہے نا، لیکن پیغام بھیجا جا کے کہنا کہ اے ام المومنین آپ کا بیٹا، کہنا امیر المومنین نہ کہنا، میرے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ لگانا، کہنا اے ام المومنین آپ کا بیٹا عمر آپ سے اپنی قبر کی جگہ کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ گئے تو انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، ٹھیک ہے ان کو لگا لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت تو مل گئی ہے۔ جب بیٹے واپس آئے تو انہوں نے کہا اجازت تو مل گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے میرا حیا کیا ہو میرا امیر المومنین کی حیثیت سے، لیکن جس وقت میں مر جاؤں نا تو پھر جانا اور پھر جا کے یہی کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر نے آپ سے جو قبر کی جگہ مانگی تھی آپ ابھی بھی اس پر قائم ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جس وقت وہ مان لیں تو پھر میری قبر کھدائی کی جائے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک اور کام، تقویٰ کی عظیم مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں۔ کہنے لگے ایک اور کام بھی کرنے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے کہ حذیفہ بن الیمان کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا حذیفہ بن الیمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقوں کی لسٹ دی تھی۔ انہوں نے پوچھا حذیفہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اللہ سے ڈرنے والے کس طرح ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤں، لیکن میں آپ کی عظمت اور شان کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ آپ کا نام ان لوگوں میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ہو سکتا ہے حذیفہ نے میرے سامنے میری دل لگی کو میرا دل رکھو، تم دیکھنا کہ حذیفہ، خیال رکھنا حذیفہ میرے جنازے میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں، اگر جنازے میں شامل ہو گیا میں ایمان والا ہوں گا، پھر جا کے مجھے قبر رسول اللہ کی قبر کے پاس رکھنا، اگر حذیفہ نے میرا جنازہ نہ پڑھا تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ادب رسول کتنا تھا،
یہ ادب رسول ہے نا کہ مجھے جس وقت ایمان کی گارنٹی مل جائے تو مجھے رسول اللہ کے قدموں میں لے کے جانا، ورنہ نہ لے کے جانا. یہ ادب رسول ہے. لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.